السلام علیکم، میں ہوں وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک کہانیاں۔ آج کی کہانی ایک ایسی حقیقت ہے جو سننے والوں کو ہلا کے رکھ دے گی۔ یہ کہانی میرے ایک دوست کے کزن کی زبانی سنائی گئی ہے جو اب بھی اس کے زخموں کے ساتھ جی رہا ہے۔ یہ کہانی ایک پرانے مکان کی ہے جو لاہور کے ایک علاقے میں موجود تھا۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 2015 میں۔ میرے دوست کا کزن احمد ایک کنسٹرکشن کنٹریکٹر ہے۔ اس کو ایک نیا پروجیکٹ ملا تھا، ایک پرانے مکان کو رینوویٹ کرنے کا۔ مکان لاہور کے آؤٹسکرٹس پر تھا، ایک سنسان جگہ پر جہاں صرف جنگل اور پرانے گھر تھے۔ احمد نے سوچا پیسے اچھے ہیں تو کیوں نہ اس پروجیکٹ کو لیا جائے۔ احمد کہتا ہے میں اور میری ٹیم سائٹ پر پہنچے۔ مکان دیکھتے ہی ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مکان کا رنگ پھیکا سا تھا اور دروازوں پر کالی پٹی لگتی تھی جیسے کسی نے جان بوجھ کر اندھیرا بنایا ہو۔ جب احمد نے دروازہ کھولا، اندر سے ٹھنڈی ہوا کا ایک زور کا جھونکا آیا، لیکن یہ سردی موسم کی نہیں تھی۔ ایک عجیب سی بدبو تھی جیسے پرانی چیزوں کی، لیکن اس میں کچھ اور بھی تھا، ایک عجیب سی گھٹن۔ احمد اور اس کی ٹیم نے کام شروع کیا۔ پہلے دن سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن رات ہوتے ہی عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ احمد کے ایک مزدور نے مجھے بعد میں بتایا کہ پہلے دن اس نے ایک درخت کے پاس ایک چھوٹی سی بچی کو کھڑے دیکھا۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ احمد کہتا ہے رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں تھا، مجھے لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پہلے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب میں نے کھڑکی کے پاس ایک پرچھائی دیکھی، ایک شیڈو، تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا، لیکن اگلے دن کچھ اور ہی ہوا۔ دوسرے دن کا کام شروع ہوتا ہے۔ ایک مزدور چلایا، صاحب یہاں کوئی ہے؟ جب احمد وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک کالا دھواں کمرے کے کونے میں تھا۔ مزدور کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ احمد نے مزدور کو گھر بھیج دیا اور باقی کام کنٹینیو کیا۔ 2 ہفتے تک سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایک رات احمد نے ایک اور ڈراؤنی چیز دیکھی۔ جب وہ سائٹ کا راؤنڈ لگا رہا تھا، اس نے ایک کمرے کے کونے میں ایک عورت کو دیکھا۔ وہ کمر جھکا کے بیٹھی تھی۔ احمد نے جب اس کے قریب جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور احمد کے منہ پر چیخ مار دی۔ احمد کہتا ہے میں سیدھا بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ اگلی صبح مجھے میری ٹیم نے اٹھایا۔ مجھے یاد ہے صبح تک میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ احمد کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ وہ کام پورا کرے گا۔ لیکن ایک رات جب اس کی ٹیم کا بندہ چھت سے گرا اور کہتا رہا مجھے دھکا دیا گیا ہے، تو احمد سمجھ گیا کہ یہ جگہ نارمل نہیں ہے۔ احمد نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس مکان کے بارے میں کچھ ریسرچ کرے گا۔ اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ مکان 30 سال پہلے ایک امیر زمیندار کا تھا، جس کے پورے خاندان کو کسی نے مار دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مکان کبھی رینوویٹ نہیں ہوا، اور جو بھی یہاں آیا وہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار بن گیا۔ احمد کہتا ہے مجھے لگا کہ مجھے یہ کام ابھی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کلائنٹ کے پیسے لگ چکے تھے اور میں پھنسا ہوا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ مکان ابھی بھی اس زمیندار اور اس کے خاندان روحوں کا گڑھ ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہاں سے بچنا مشکل ہوگا۔ احمد نے اپنا کام چھوڑ دیا اور مکان کو بیچنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اس جگہ رہنے کو تیار نہیں تھا۔ آج بھی وہ مکان وہیں پڑا ہے،
اور لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس جگہ سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دوستوں، آج کی کہانی سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، کچھ جگہ صرف زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ جگہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کبھی چین نہیں پاتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور کریپی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔